اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسرا تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا الرحمن الرحیم. اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام ایسے ہیں جو ایک ہی روٹ ورڈ سے آئے ہیں اور جن کے اندر ایکسٹریم محبت کا، ایکسٹریم کنسرن کا، ایکسٹریم کیئر کا اور ایکسٹریم مرسی کا ایلیمنٹ شامل ہے. اور ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے. جو بیسک فرق آپ کو اور مجھے ہر وقت یاد رہے گا، اس سے یہ پتہ چلے گا ہمیں کہ الرحمن کی صفت جو ہے وہ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، اور الرحیم کی مستقل ہے، یعنی اس میں پرماننس ہے، اس میں دوام ہے. جیسے عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا اللہ کے لیے الرحمن فی الدنیا والرحیم الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دنیا کا رحمان ہے اور آخرت کے رحیم ہے. اسی اینگل سے ہم نے کل کچھ مثالیں دیکھی تھیں اور رحمان اور رحیم کے روٹ ورڈ کو اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. جہاں تک الرحمن کے نام کی بات ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس نام کی باقی تمام ناموں میں اللہ کے علاوہ، اللہ کے باقی جو نام ہماری نالج میں 99، اس کے اندر اسکالرز کہتے ہیں کہ الرحمن کی خاص پوزیشن ہے، یعنی الرحمن کو ایک اسپیشلٹی حاصل ہے. اور وہ اسپیشلٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی کئی آیات میں ایکولنٹ ٹو اللہ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے برابر میں الرحمن استعمال کیا. جیسے قرآن میں آتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کہو یا رحمان کہو، یعنی اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایام تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کسی بھی نام سے پکارو، سب خوبصورت نام اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے پیرالل کس نام کو رکھا ہے؟ رحمان کے نام کو رکھا ہے. تو اس حساب سے یہ نام جو ہے اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہائی لائٹڈ ہے. پھر ایک اور اینگل سے اسکالرز کہتے ہیں کہ رحمان کا نام قرآن میں ہائی لائٹڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک پوری سورت آپ کو معلوم ہے سورت الرحمن کے نام سے ہمارے مصحف میں موجود ہے. آپ کو اللہ کے نام پر کسی بھی نام پر کوئی اور سورت نہیں ملتی. سورت الرحمن اللہ کے اسی نام کے اوپر بیسڈ ہے، اور آپ سورہ الرحمن کی ایک ایک آیت پڑھیں، آپ کو اللہ ہی کی ڈسکرپشن جو ہے یا اللہ کی مخلوقات کی ڈسکرپشن جو ہے وہ بہترین طریقے سے ملتی ہے. تو اس حساب سے یہ رحمان کا نام جو ہے یہ اہم ہے. تیسرا ایک اور اینگل ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ رحمان کا نام باقی ناموں کے مقابلے میں ذرا ہائی لائٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے کئی نام آتے ہیں. جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جہاں آیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے وہاں آیت کے اینڈ پر اکثر و بیشتر اللہ کے نام آ رہے ہوتے ہیں، اور یوزلی اللہ کے نام پیئرز کے اندر آتے ہیں، جیسے غفور الرحیم، تواب الرحیم، سمیع البصیر، حکیم الودود. آپ کو پیئرز کی شکل میں اللہ کے نام ملتے ہیں. یہ جو لفظ رحمان ہے اس کے لیے آتا ہے کہ یہ لفظ رحمان آپ کو ریئرلی ہی کسی صفت کے ساتھ ملتا ہے، ورنہ یہ انڈیویجول آتا ہے جیسے اللہ کا اپنا نام جو ہے وہ انڈیویجول آتا ہے. تو یہ دو تین اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص چیزیں رکھی ہیں جس کو اسکالرز نے ہائی لائٹ کیا ہے. پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے تو یاد رکھیں ہم نے رحمان میں 3 اینگل دیکھے تھے، یاد ہے؟ ایک کیا تھا؟ شدت، ایکسٹریم محبت، ایکسٹریم رحمت. دوسرا کیا تھا؟ امیجیٹ، یعنی کہ جس میں تاخیر نہیں ہے. جس وقت اللہ کا بندہ اللہ کی اس چیز کو، اللہ کی اس رحمت کو، اللہ کے محبت کو، اللہ کے کنسرن کو چاہتا ہے، اللہ اسی وقت موجود ہوتا ہے. اور تیسرا کیا تھا؟ عارضی چیز ہے، ٹیمپرری ہے، اس میں دوام نہیں ہے. یہی چیزیں دیکھی تھی. اسکالرز کہتے ہیں اللہ کا رحمان ہونا دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے ہے، یعنی اللہ دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے جو ہے وہ رحمان ہے. جو ایمان رکھتے ہیں یا جو ایمان نہیں رکھتے، جو مخلوقات عاقل ہیں یا جو مخلوقات عاقل نہیں ہیں. آپ کو بتایا تھا نا کتنی مخلوقات عاقل ہیں؟ بتایا تھا کون کون سے؟ 3 مخلوقات ایسی ہیں، 3 اللہ تعالیٰ کی ایسی کریشنز ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ عاقل مخلوقات ہیں، یعنی یہ تھوڑی سی انٹلیکٹ رکھتی ہیں، یہ سوچ سکتی ہیں، یہ سمجھ سکتی ہیں، چیزوں کو کمپریہینڈ کر سکتی ہیں. اس میں ایک تو ہے سب سے پہلی مخلوق فرشتے، اس کے بعد ہے جن، اور پھر انسان. ہمیں لگتا ہے کہ فرشتے عاقل کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرشتے سوچ نہیں سکتے. فرشتے سوچ سکتے ہیں، فرشتے سمجھ سکتے ہیں، فرشتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. فرشتے اپنی اس انڈرسٹینڈنگ پر چاہے وہ ان کو کسی بھی طرح کی آ رہی ہو اس پر عمل نہیں کر سکتے. ان کے پاس ول پاور نہیں ہے. ول پاور الگ چیز ہے
اور انٹلیکٹ ہونا الگ چیز ہے. آپ دیکھیں جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا نا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، اور یہ جو خلیفہ بنا رہا ہوں اس کو فرشتوں کو پریزنٹ کیا تھا. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی. آخر وہ سوچتے سمجھتے تھے، چیزوں کو کمپریہینڈ کرتے تھے. اور اب آپ کے سامنے سارا بیک گراؤنڈ میں آپ بتا چکی ہوں کہ فرشتوں نے یہ کس بیسس پہ کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو دیکھ کر کہ یہ آپ پھر ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی. کس بیسس پر کہا تھا؟ اس لیے کہ انسانوں سے پہلے جنات اس پروسیس سے گزر چکے تھے. وہی چیز جو ول پاور انسان کو ملی، ایسی ہی ول پاور جنات کو ملی تھی. تو فرشتوں کی انٹلیکٹ تھی، ان کی عقل تھی، وہ سوچ سکتے تھے، وہ سمجھ سکتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ پھر ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو زمین میں فساد کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ کا رحمان ہونا ہر مخلوق کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے بھی ہے. مسلمان سے شروع کریں، نان مسلم، اس کے بعد انسانوں کے بعد جتنی عاقل مخلوقات ہیں، عاقل مخلوقات کے علاوہ جتنی جو ہیں وہ نان عاقل، انٹلیکٹ نہ رکھنے والی مخلوقات ہیں. ہر چیز پر، ہر آبجیکٹ پر اللہ رحمان بن کر موجود ہے. اللہ ہر مخلوق کے لیے رحمان ہے. جہاں تک رحیم کا معاملہ ہے، رحیم کی صفت آتی ہے اسپیسیفکلی مومنین کے لیے. جیسے سورہ احزاب میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنین کے اوپر خاص رحم فرماتا ہے. یہ اللہ کا ایک خاص قسم کا محبت کا، کیئر اور کنسرن اور مرسی کا معاملہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اور مسلمانوں میں بھی کون سے مسلمان؟ مومنین، جو کہ آگے بڑھ کر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے رحمان کے لیے آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ. رحمان تو وہ ہے جس نے جب اپنا عرش سٹیبل کر لیا اور مخلوقات کو بنانا شروع کر دیا تو سبھی کا رحمان ہے. لیکن مومنین کے لیے خاص طور پر جو ہے اللہ رحیم ہے. ایک تابعی ہیں، ان کا نام آتا ہے ابو العالیہ. وہ کہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ رحمان کون ہے. انہوں نے فرق بتایا رحمان اور رحیم کا. کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ وہ کہتے ہیں رحمان وہ ہے جو اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، اور جو اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا. مثال کے طور پر مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. کیا صرف مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، کافروں کے دل نہیں دھڑکتے؟ ہم جانتے ہیں سبوں کے دل دھڑکتے ہیں. کیا صرف مسلمانوں کو نعمتیں ملتی ہیں، کفار کو نعمتیں نہیں ملتی؟ ہم جانتے ہیں کہ نعمتیں تو سبوں کو ملتی ہیں، اور بعض دفعہ تو بعض اینگل میں ہمیں نعمتیں کفار کو زیادہ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. چاہے وہ فزیکل بیوٹی میں ہو، چاہے وہ انوائرمنٹل بیوٹی ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹل سٹرکچرز کی بیوٹی ہو، کوئی بھی اینگل ہو، ہمیں تو یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے. تو ابو العالیہ کہتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جو اس وقت بھی دیتا ہے جب آپ مانگیں، اور اس وقت بھی دیتا ہے جب آپ نہ مانگیں. رحیم وہ ہے، رحیم کا کنسرن کس کے ساتھ آتا ہے؟ یاد رکھیں، مومنین کے ساتھ آتا ہے. تو رحیم ابو العالیہ کہتے ہیں وہ ہے کہ جس وقت اس سے نہ مانگا جائے تو وہ اچھا محسوس نہیں کرتا. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے حاجت اپنی مانگے. آپ اور میں اکثر و بیشتر کبھی کبھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم جائے نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم دعا مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہونٹ ہلانے کی طاقت نہیں آ رہی ہوتی. تو آپ بالکل ہونٹ بند کر کے بس سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر آپ اللہ سے دل میں کہتی ہیں کہ اللہ آپ جانتے ہیں میری جو جو ضروریات ہیں سب پوری کر دیں. آپ تو دلوں کا حال جاننے والے ہیں، آپ تو جو ہیں وہ علیم بذات الصدور ہیں. آپ جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے، بس میری ساری دعائیں قبول کر دیں. یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کا بندہ اپنی حاجت کو اللہ سے ایک ایک کر کے ڈیفائن کرے، ایک ایک کر کے بتائے. مثال کے طور پہ آپ کی اولاد آپ کے بارے میں جانتی ہے، ماں باپ ہونے کے اینگل سے آپ کو معلوم ہے اس کو کیا کیا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کی ایک ہر وقت وش لسٹ تیار رہتی ہے نا. بچوں کی آپ مجھے نہیں پتا آپ کے بچے وش لسٹ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں، ورنہ بچوں کی ایک ڈائری ہوتی ہے، اس میں ان کی وش لسٹ ہوتی ہے. وہ جو جو ان کو ملتا جاتا ہے اس کو ٹک 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 کرتے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ 4 ٹک کرتے ہیں تو 40 ایڈ کر دیتے ہیں. ریشو یہ ہوتا ہے ان کا، 4 ٹک کیے اور 40-50 بیچ میں ایڈ کر دیا. تو بچہ آپ کو اسپیسیفک کرتا ہے نا، اور جب بچہ اسپیسیفک کرتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیتی ہیں. بچہ کہتا ہے بھائی دیکھیں میری یہ 10 چیزیں ہیں مثال کے طور پہ میری وش لسٹ میں، تو اماں 10 کی 10 تو فوراً پوری نہیں کر دیتی نا. اماں کہتی ہیں ٹھیک ہے میں ٹک 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 اس میں سے یہ پوری کر دوں گی. تو اللہ کے سامنے بھی اپنی جتنی خواہشات ہیں ان کو بیان کریں. امیجیٹ تو کم سے کم بیان کریں نا. ظاہری بات ہے ہم ایک ایک کو تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن جس چیز کے لیے آپ کو واقعی ضرورت ہے اس کو الفاظ میں بیان کریں.
حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اپنی حاجت بیان کرے، اور اللہ اس کی حاجت بیان اس کی پوری کیے بغیر اس کے ہاتھوں کے اٹھنے سے پہلے اس کی دعا قبول نہ کرے. تو ضرور اللہ سے مانگے، اللہ کو یہ پسند ہے. تو ابو العالیہ کا یہ ایک اپنا جو تھا اوپینین تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو رحیم ہے وہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور جب اس سے مسلمان اور مومنین نہیں مانگتے ہیں تو اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. اور یہ ذہن میں ہم رکھیں کہ رحمان اور رحیم کے تعلق سے کہ اللہ کی رحمت دنیا میں سبھی کے اوپر ہے. ایک فریز آپ نے اکثر سنا ہوگا جو کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. قرآن میں بھی یہ آیت تو آتی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. قرآن کی بھی آیت کا ایک آپ کو جملہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھا گئی ہے، ہر چیز کے اوپر حاوی آ گئی ہے. اور یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مخلوقات اللہ کی رحمت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے، مخلوقات اللہ کی رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت طویل حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک رول بک بنائی. اللہ کو کوئی اور ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. آپ کو اور مجھے تو رول بک مل سکتی ہے نا، مثال کے طور پہ قرآن ایک رول بک کے طور پر ملا. آپ کو اور مجھے کانسٹیٹیوشن، جس ملک میں آپ سٹیزن ہوتے ہیں، جو آپ کی نیشنلٹی ہوتی ہے، وہاں کا کانسٹیٹیوشن آپ کو ایک رول بک کے طور پر ملتا ہے. آپ اپنے بچوں کو کچھ سرٹن رولز دیتی ہیں جو لکھے ہوئے تو نہیں ہوتے لیکن آپ کے گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک رول بک بنائی، اس کو اللہ نے اپنے عرش پر رکھا، اور اس میں جو رول نمبر 1 ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی. میری رحمت، یقیناً میرا مرسی، میری محبت، میرا کنسرن اور میری کیئر تغلب غضبی، میرے غصے پر، میرے غضب پر غالب آ جاتی ہے. اس کا مطلب غضب آپ نے سنا ہے نا، عربی میں غضب کہتے ہیں، اردو میں غضب کہتے ہیں، عربی میں غضب کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے غصہ اور ایک ہوتا ہے غضب. دونوں میں فرق ہے یا ایک ہی جیسے ہیں؟ فرق ہے. آپ نے انگریزی میں سنا ہے اینگر، اور ایک ہوتا ہے ریج. دونوں کا فرق ہے. اینگر ذرا کم لیول کا ہے، ریج جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ill فیلنگز ہیں، اس سے بڑھ کر فرسٹریٹڈ فیلنگز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا لفظ استعمال کیا؟ ان رحمتی تغلب غضبی. اللہ کے غضب کے اوپر اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر حاوی ہے. یعنی اللہ کا غصہ ختم کرنے والی چیز کیا ہوئی؟ اللہ کی رحمت. اللہ ہی کا غصہ ختم کرنے والی چیز کیا ہو گئی؟ اللہ کی رحمت. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود رول بنایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں؟ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. اور یہ ایک پیرابل دینے کا انداز ہے حدیث کے اندر، ریٹورک ہے، ایک سمجھانے کا انداز ہے لٹریچر کے اندر، کہ جیسے مثال کے طور پر ماں کی محبت دنیا میں الٹیمیٹ لو شو کرنے کے لیے ریلیشن شپ ہے. اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ ماں سے بڑھ کر آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا. آپ میں سے جس کی ماں، جس نے اپنی ماں کو اپنے ہوش میں دیکھا، چاہے وہ اس وقت حیات ہیں یا نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ماں سے بڑھ کر کوئی آپ کے لیے جو ہے وہ کنسرن نہیں ہوتا. تو اللہ نے ماں کی مثال دے کر کہا کہ اللہ وہ ہستی ہے جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. ماں ہمارے غلط کاموں کو اگنور کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا. ماں ہماری کوتاہیوں کو اگنور کرتی ہے اور معاف کرتی ہے. تو اب امیجن کر لیں، جب ایک ماں میری اتنی غلطیوں کو معاف کر سکتی ہے تو وہ رب جو اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے وہ میری کتنی غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے، وہ مجھے کتنا زیادہ جو ہے وہ رحمت کا معاملہ میرے ساتھ کر سکتا ہے. آپ قرآن میں کئی مقامات پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جہاں پر بتائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے خاندان کو ایک نشانی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک نشانی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کے برسنے کو ایک نشانی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کے زندہ ہونے کو نشانی کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکال لیتا ہے. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان آیات کے ساتھ مر رحمتی مر رحمتی مر رحمتی کی آپ کو تکرار ملتی ہے، تاکہ بندے یہ چیز پہچان لیں کہ اللہ کی یہ صفت سب سے غالب صفت ہے.
ہم جانتے ہیں، ہم نے حدیث کا مفہوم کئی دفعہ سنا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے دنیا میں کتنے حصے بھیجے؟ ایک حصہ دنیا میں بھیجا، اور باقی 99 کہاں کے لیے اللہ نے رکھے؟ آخرت کے لیے رکھے۔ اب یہ جو ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اولاد سے محبت کرتی ہے، اولاد ماں سے محبت کرتی ہے، جانور آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ جانور سے محبت کرتے ہیں، انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ انفیکٹ اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی محبت کے ایکسپریشنز ہیں، جتنے بھی شیڈز آف افیکشنز آپ کو دنیا میں ملتے ہیں، یہ سب اس 1% مرضی کی وجہ سے ہیں، صرف اس 1% اللہ کی جو رحمت ہے اس کی وجہ سے ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی معاملہ کیا ہوا ہے۔ اب اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں کون بتائے گا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق کیسے ہوا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا الراحمون یرحم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحمان جو ہے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، لوگوں کے طنز کو معاف کر دیں، لوگوں کے ظلم کو معاف کر دیں، لوگوں کی گناہوں کو معاف کر دیں، لوگوں کی ماضی کی جو غلطیاں ہیں اس کو اوور لک کر جائیں۔ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے نرم دل رہیے، اپنے نوکروں کے لیے نرم دل رہیے، ان کو چھوٹی چھوٹی بات پر پنش مت کریں۔ اور یہ طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفت تھی کہ آپ نرم دل تھے، آپ سافٹ ہارٹڈ تھے۔ جیسے آپ کی زبان میں، جیسے آپ کے کلام میں نرمی تھی، ایسے ہی آپ کے الفاظ میں نرمی تھی، اور جیسے آپ کے الفاظ میں نرمی تھی اسی طرح سے آپ کے اخلاق میں اور آپ کی ڈیلنگز میں نرمی ملتی ہے۔ جیسے قرآن کی آیت کا مفہوم آتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول جو ہیں وہ سخت ہوتے، غصے والی طبیعت کے ہوتے، تو تم لوگ ان کے آس پاس سے بکھر جاتے، دور ہو جاتے، ان کے آس پاس نہ رہتے۔ اللہ کے رسول کے لیے آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر کس لیے؟ رحمت بنا کر، اپنی خاص رحمت بنا کر۔ آپ نے اپنے لیے فرمایا، رسول اللہ کی حدیث آتی ہے انا نبی الرحمہ، میں رحمت کا نبی ہوں، میں آسانی کرنے والا ہوں، میں لوگوں کو آسانیاں دینے والا ہوں۔ تو اس رحمان اور رحیم کی صفت سے اللہ کے ساتھ بھی تعلق جوڑیں، اور اس رحمان اور رحیم کی صفت کے ذریعے ہی لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کریں۔